सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के हालात पे है। मैडम साउथ अफ्रीका से हमारे साथ होंगे, इनसे कुछ सवालात करेंगे। मैडम, कल नंबर गेम पूरी नहीं हुई और फजल रहमान ने कहा मुझे टाइम चाहिए। दूसरी तरफ फजल रहमान की आपने वो वीडियो देख ली, वो कहता है जी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक लोग जो है फजल रहमान पे इतमाद नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? अस्सलामुअलैकुम। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। नंबर गेम तो इनके पास पूरी नहीं है। ये जो मौलाना के 8 इनके एमपी हैं और 4 इनके सेनेटर हैं, उनको मिलाने के बावजूद हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं है। लेकिन वो टीवी पे आके यही कहते हैं हमारे पास नंबर गेम पूरी है। अगर नंबर गेम पूरी होती तो ये हफ्ते इतवार को ये तमाशा ना लगाते जो हर बार हफ्ते इतवार। ऐसी भी क्या क़यामत आ गई? नहीं, आइन में तरमीम करने का एक तरीका होता है। बहस होती है असेंबली में, फिर सेनेट में, उसके बाद जाके इसको आइन का हिस्सा देखिए। आइन एक जो है वो एक ऐसी चीज है जो पूरे मुल्क के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। आइन ये कोई फर्द वाहिद के लिए नहीं है कि भाई वो अपनी मर्जी की इसमें चीजें कर ले। 25 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल का ये मामला होता है। तो इसके लिए तो मुसव्वदा तो किसी भी जमात को दिया ही नहीं गया। लोग पीट रहे थे कि भाई आप हमें दिखाएं तो आप क्या क्या तब्दीलियां करना चाहते हैं। मौलाना ने भी यही कहा कि जब तक मुसव्वदा हमारे हाथ में नहीं आएगा उस वक्त तक हम हाँ ना कर ही नहीं सकते, कि हमें पता ही नहीं उसमें क्या क्या अमेंडमेंट की जा रही है। 54 के करीब आइन में तरमीम करने का इनका प्रोग्राम है, जिसमें 17 के करीब सुप्रीम कोर्ट में के जो उनके पास जो हक है उनको आप कह लें कि सलब किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को खत्म किया जा रहा है मेरे नजदीक एक तरह से, कि जो इलेक्शन और वोटर और इस तरह से जो इलेक्ट होके आती है, जो नॉमिनेट होती है या जो जीत जाते इलेक्शन, उनके मुतालिक जो सारे मामला है उसके लिए वो एक अलग से अदालत बनाना चाहती है। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार ही नहीं होगा कि वो किसी भी, अगर कोई कहता है कि भाई मेरे साथ धांधली हुई है या मेरे साथ ये फेयर नहीं हुआ इलेक्शन, तो वो सुप्रीम कोर्ट तो मजाज ही नहीं होगी ये सुनने की। वो तो दूसरी कोर्ट में जाएगा। उसको एक छोटी सी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को उसको बेबस करने का प्रोग्राम बन चुका है, बेबस कर दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है, फजल रहमान साहब का एक बयान मेरी नजर से गुजरा कि ये मशरकी पाकिस्तान जिस तरह अलहदा हुआ था, अब वही हालात हो गए, 2 सूबों को अलहदा करने के लिए काम हो रहा है। और ये भी चीजें आ रही है कि वो खाना जंगी की तरह मुल्क को ले जाएंगे और फिर इसके जो भी हालात होंगे वो देखने वाले सोच भी नहीं सकेंगे क्या होने वाला। तो मौलाना को समझ आ रही, अवाम को समझ आ रही, उन लोगों को क्यों नहीं मैडम समझ आ रही जो इस काम पे लगे हुए? बस पता नहीं है किसका एजेंडा है जिसके ऊपर ये अमल कर रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस होते तो यहाँ तक नौबत ही ना आती। ना फॉर्म 47 की हुकूमत, जाली चोर उचक्के हमारे सरों के ऊपर बैठा दिए जाते। नैब को इस वक्त सिर्फ एक ही बंदा नजर आ रहा है, उस पर ही वो सारे जो केसेस है वो खोलता जा रहा है। नैब को ना नवाज शरीफ नजर आता, ना जरदारी नजर आता है, जिनके इतने इतने बड़े सॉलिड केस थे। ठीक है। और मौलाना की जो बात आप कर रहे हैं, मैं मौलाना के ऊपर मैं पहले भी कहती थी, मैं आज भी कहती हूँ कि 1% भी एतबार नहीं करना चाहिए। वो कब उनको उनके मुताबिक चीजें दे दी जाए तो वो फौरन ही पलटा खा जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ सियासत नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ एक मुफाद परस्त टोला है जो मुल्क के ऊपर काबिज है। उसको अवाम की कोई फिक्र नहीं है, उसको सिर्फ अपनी फिक्र है। आप देखें ना, आइन में तरमीम से उम्र बढ़ाई जा रही है, 65 की बजाय 68 ईयर्स किया जा रहा है जजों को। अच्छा, यहाँ एक बड़ा अहम सवाल है, 25 करोड़ अवाम में कोई और बंदा नहीं जो जज बन जाए या जो जनरल बन जाए, जो 7 लाख फौज में बंदा कोई नहीं है 25 करोड़ में। वही तो मेरा झगड़ा तो यही बात पे है कि पंजाब की जो वजीर आला बनाई है, मैं उससे अपने आप को बहुत ज्यादा, कहीं ज्यादा काबिल समझती हूँ कि मैं पंजाब को अच्छे से रूल कर सकती हूँ। देखिए, मेरा तो झगड़ा यही है ना कि जो अवाम के नुमाइंदे हैं वो अवाम में से होने चाहिए, ना कि इशराफिया में से या एस्टेब्लिशमेंट के बंदे होने चाहिए या ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए।
اگر آپ کا ملک جمہوری ہے، اگر آپ اپنے ملک کے نام کے ساتھ اسلامی اور پھر جمہوریہ لگاتے ہیں تو اب جمہوریہ اس کو کر کے دکھائیں نا، جمہور لے کے آئے۔ یہاں پہ وہی بات ہے، ایک مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے نا جو ملک کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ آپ کی اور میری تو اس میں کوئی اوقات نہیں ہے، یہ مجھے پتہ چل گیا کہ اس ملک میں میری کیا اوقات ہے۔ جس کو ہم نے ووٹ ہی نہیں ڈالا اس کو لا کے ہم ہمارے سروں کے اوپر مسلط کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو جی اچھا، اب اطلاع یہ ہے کہ وہ لوگ اب جائیں گے مولانا سے بات کرنے جن کے پاس یہ وہ تو ساری رات بیٹھے رہے ہیں، حکومت والے تو ساری رات پاؤں پکڑ کے بیٹھے رہے ہیں مولانا کے مزار پہ۔ نہیں وہ مان ہی نہیں رہے مولانا۔ نہیں، وہ جائیں گے جنہوں نے اس حکومت کو یہاں پہ بٹھایا ہوا، اب وہ ٹیم جانے والی ہے، تیاری پکڑ رہی ہے۔ وہ ہوا ہی ہے، وہ چکر لگائے ہیں۔ اس کے بعد بلاول گئے، زرداری گیا، نواز شریف نے جانا تھا، اس نے پیغام بھیجا تو مولانا نے نہ کر دی۔ اچھا، یہ بھی اطلاع ہے کہ نواز شریف کو کہا کہ یہ اگر نہ ہوا تو شہباز شریف صاحب کی چھٹی کروا دی جائے گی۔ ہاں جی ہاں جی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ طاقتوروں نے کہا ہے اس حکومت کو، جعلی حکومت کو، کہ یہ کروائیں ترمیمیں، یہ ترمیم ہونی چاہیے، نہ ہوئی تو تم لوگوں کی سب کی چھٹی۔ تو اسی لیے تو ہفتہ اتوار جو چھٹی کے دن ہے اس دن رات 1 بجے اجلاس ہوتا ہے، رات 1 بجے اجلاس ہوتا ہے، سارا دن کیا ہوتا ہے؟ سارا دن کیوں؟ دیکھیں 9 ستمبر کا واقعہ ہوا، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا، پارلیمنٹ کے اندر سے جو ایم پی ایم این ایز ہیں ان کو اٹھایا گیا، وہاں پہ تو کوئی اسمبلی نہیں کھلی رات کے 12 بجے کہ ہم اس کی فکر کے لیے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں بہت سے ایسے سامنے ہوئے ہیں جو اسکول کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اس پہ تو اسمبلی نہیں کھلی رات 12 بجے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے اور واقعات ہوئے، دہشت گردی ہوتی ہے، معیشت کی بات ہوتی ہے، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں، اس پہ نہیں بات ہوتی اسمبلی میں کہ ہم وہ کھولیں اسمبلی اور اپنے ان مسائل کو ڈسکس کریں۔ اس کی بجائے ان کا صرف ایک نظریہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ اس کرسی سے نہ ہٹیں، بس یہ ایک مقصد ہے اس حکومت کا۔ نہیں تو مرنے تک کا رکھ لینا، 62-64 کمیٹی ڈالے کہ جب اس کی میت اٹھے گی پارلیمنٹ سے اس وقت تک یہ بیٹھا تو ہی جنازہ اٹھے گا، تو ہی یہ جنازے اٹھ گئے ہوئے ہیں، یہ جنازے ہی ہیں جن کو ہم اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے پھرے۔ مجھے اپنی عوام سے بہت زیادہ گلہ ہے، ہمیشہ سے پنجاب سے مجھے بہت زیادہ گلہ ہے کہ ان کو کوئی اویئرنیس نہیں آئی کہ یہ گھروں سے باہر نکلے، کوئی پرامن احتجاج کرے، کوئی ریلی نکالے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ آپ لوگ ملک کو چلنے دیں، کیوں اس کے ہٹ درم ہو کے اور ضد ہو رہا نا کہ بھیڑ چرا رہے ہیں آپ ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائے۔ دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، وہی بھائی ہم پھنسے ہوئے جی، بس کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں ہم لوگ، اترنا نہیں ہے ہم نے۔ کوئی دفنائے تو دفنائے ہمیں، یہ ہمارا جنازہ ہے، کوئی دفنائے تو دفنائے، ہم نے ویسے نہیں دفنائے سے مجھے یاد آ گیا، پچھلے دنوں ایک اور ویڈیو تھی، وہ بھی ایک صاحب ہیں، بڑی اس کے پاس پاور ہے، وہ گئے ہیں قبرستان، وہاں پہ ریڈ کارپیٹ بچھایا جا رہا، بندے خدا کے اپنے والد کی قبر ہاں جی، تو خدا کا خوف کرو، ریڈ بچھاؤ، گرین بچھاؤ، مگر حساب وہاں پہ جو دینا ہے وہ دیکھ لیں گے کہ آپ نے جو کرتوتیں کی ہوئی ہیں اسی کے دینا پڑے گا نا۔ اچھا میڈم یہ بتائیے آخر پہ جی ایک بات صرف میں یہ کرنا چاہتی ہوں آپ کے سوال سے پہلے، دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایک انسان کو قتل کر دیتا ہے بے گناہ کو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اب انسانوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شرک کرتے ہیں، شرک اللہ نے معاف نہیں کیا، لیکن اللہ کے نزدیک اللہ کی ساری مخلوق اتنی پیاری ہے، میں تو سوچ کے پریشان ہو رہی ہوں، اللہ کو وہ بھی پیارے ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ معافی یا نہ معافی یہ اللہ کے پاس اس کا حق ہے، ہم لوگوں کو یہ ججمنٹ کا حق نہیں دیا گیا، لیکن جب اللہ نے فرما دیا کہ جو انسان کو قتل کر دے گا، سمجھ لیجئے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، تو کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی انسان کو کوئی نقصان پہنچائے، کوئی دکھ پہنچائے، کوئی تکلیف پہنچائے۔ اور یہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کے انڈر کتنی عوام ہے، آپ سوچئے کہ جب یہ اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ نے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے جب ان سے، تو یہ کیسے وہاں حساب دے پائیں گے؟ میں تو یہ اس خوف سے ہی لرز جاتی ہوں
کہ وہاں پہ نہ کوئی گواہ چاہیے اللہ کو، اللہ ہی منصف ہے، اللہ کو سب پتا ہے وہاں پہ. اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے بڑا اہم ہے، نہیں چاہیے. میرا خیال گیا اس سوال کی طرف. پچھلے دنوں کوئٹہ میں ایک بندے کو قتل کر دیا گیا پولیس اسٹیشن میں، اور پولیس والے نے مار دیا. پاکستان میں کوئی قوانین ہے کہ عدالت میں اس کو پیش کیا جاتا، کوئی ثبوت پیش کیا جاتا، کوئی اس کے بارے میں سوچا جاتا، پوچھا جاتا، کوئی اس کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے؟ اسلام میں یہ ہے کہ نہیں ہے کہ اگلے بندے کو موقع دو؟ ظلم کا نظام جو ہے نا وہ نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل جائے گا. اگر حکمران جو ہے وہ نان مسلم ہے لیکن وہ حقوق ادا کر رہا ہے اور لوگوں کو ان کے حقوق دے رہا ہے اور وہ انصاف کر رہا ہے، وہ ملک چل جائے گا، وہ ملک ترقی بھی کرے گا. اچھا نو مسلم کی بات آپ نے کی، پہلے کچھ جج ایسے بھی آئے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں ان کے دور میں بھگوان داس یا دوسرے تھے کہ انصاف تھا، تو پھر کیا وجہ کہ وہ لوگ انصاف کر سکتے تو ہمارے ججوں کو کیا پرابلم ہے جی؟ بس اندر کھاتے بہت کچھ چلتا ہے، ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں، بلیک میلنگ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب پہلے یہ غیر اسلامی کاموں میں ملوث ہوں گے تو پھر ہی یہ نوبت آتی ہے نا. جی دیکھیں اب اتنا پریشر ہے، وہ کہتے ہیں بیٹی لے جاؤ ووٹ دے دو، ووٹ دے دو ماں لے جاؤ، ووٹ دے دو بیوی لے جاؤ، ووٹ دے دو اپنے بچے لے جاؤ. یعنی انہوں نے فیملیز کو اغوا کر لیا ہوا ہے. اچھا کل اسی طرح کی ایک سوشل میڈیا پہ خبر چلائی گئی تھی، جو چیف جسٹس بننے والے ہیں جی ان کی فیملی کو نامعلوم مقام پہ پہنچا دیا گیا اور ان کو بلیک میل کیا ہے. تو اس کا مطلب ملک پھر بلیک میل پہ چل رہا ہے نا، پھر مولانا کا قصور تو نہیں ہے، ساری بلیک میل کر رہے ہیں. نہیں سب اے ٹو زیڈ یہ چل ہی رہا ہے ایسے. وہ تو اب ہمیں آ کے پتا چلا ہے کہ یہ ایسے ہوتا تھا، یہ شروع سے ایسے ہی چل رہا ہے. آپ دیکھیں جو جن وکیلوں کی نہیں جن ججز کی ویڈیوز آڈیوز اور ان کی ڈگریوں سے متعلق ان کے سکینڈلز آتے ہیں باہر کے، ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، انہی ججز کو یہ 2 3 عہدوں کے اوپر نون لیگ والے پہلے پوسٹ کر چکے ہیں، ان کو وہ سیٹیں دے چکے ہیں. لیکن اب وہ کہتے ہیں وہی ججز جعلی ہیں، ان کی ڈگریاں جعلی ہیں اس لیے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ میڈم. ناظرین رات کے اندھیرے میں کوئی بھی فیصلہ ہو سمجھ سے باہر ہے، رات کو تو آپ کو پتہ ہے کون لوگ نکلتے ہیں گھروں سے باہر. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.